بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میرا ہدایت کے ناظرین و سامعین، پچھلی نشست میں ہم نے ایمان کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور جہاں پر ہم نے بات کو ختم کیا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانے والا راستہ ہے، جو ان کے کام ہیں، ان میں ہم صفر پہ ہیں۔ اور میرے بابا جی سرکار نے فرمایا، بیٹا جانتے ہو ایسا کیوں ہے؟ عرض کی حضور آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ بابا جی سرکار نے فرمایا، بیٹا اصل وجہ اور اصل بنیاد یہ ہے کہ دین ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ آج جس عہد میں ہم جی رہے ہیں، میرے ناظرین و سامعین غور کیجئے گا، ہم آج دنیا داری میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ دین کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ ہمارے ذاتی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں یا معاشرتی معاملات ہوں، کہیں بھی دین نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ سوچنا تو پڑے گا نا۔ وہ کیسے پھر ہمارے دلوں میں مکی ہوگا؟ کیونکہ جس کا گھر ہے، جب اس کے لیے ہی جگہ نہیں ہے، ہم نے اپنے دل کی دنیا مکاریوں سے آباد کی ہوئی ہے، پھر ہمیں کیسے ایمان کی دولت نصیب ہوگی؟ جب تک دل غیر اللہ سے پاک نہیں ہوگا نا، ایمان والے نہیں ہوگے۔ بابا جی سرکار سے پھر سوال کیا گیا اور آپ نے فرمایا، بیٹا پھر اب خود کو اس ترازو پہ تولو، اور لوگوں کو خود کو اس ترازو پہ تولنا چاہیے۔ ایمان کی ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی، اور پھر دیکھ لینا کتنے لوگ اس پہ پورے اتریں گے۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں بابا جی سرکار نے میں کہا، ابھی صرف ایک پہلو بتایا ہے۔ پھر میں نے عرض کی ہے، بابا جی باقی تو کوئی لوگ نہیں بچیں گے، تو کیا پھر وہ لوگ جو اس ترازو پہ، اس معیار پہ پورا نہیں اترتے، تو وہ روزہ نہ رکھیں؟ بابا جی سرکار مسکرائے اور فرمایا، بیٹا ہم فتویٰ لگانے والے نہیں ہیں، ہم تو راستہ بتانے والے ہیں، ہم تو ہدایت کی طرف لوگوں کی توجہ دلانے والے ہیں۔ کوئی رکھے یا نہ رکھے اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے۔ حقیقت پوچھی آپ نے، وہ ہم نے بتا دی، اور ہمارا کام حقیقت بتانا ہے، کیونکہ ہم بخیل تھوڑی ہیں، یا کسی کا خوف یا خطرہ ہمیں تھوڑی ہے، یا ہمیں یہ تھوڑی ہے کہ کوئی ہمیں نکال دے گا یہاں سے اگر حقیقت بتاؤں گا۔ میرے مالک نے میری جو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، میرے مالک نے جو مجھ کو عطا کیا ہوا ہے، میں نے تو اس کو تقسیم کرنا ہے۔ کوئی اس سے اپنے دامن کو بھر لیتا ہے یا اس کو وہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارے پاس اور گاہک آ جائیں گے، ہم اپنا سودا ان کو بیچ دیں گے۔ جو بھی ہدایت کا طلبگار ہو، وہ ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ ہم فتویٰ لگانے والے نہیں ہیں، ہم تو صرف یہ کرنے والے ہیں کہ لوگوں اپنی عبادات اس کی بارگاہ میں قبول کروا لو۔ ورنہ کیا بابا جی سرکار نے فرمایا، میرے حضور نے، میرے کریم نے حدیث مبارکہ میں بتا نہیں دیا، تو اس کا مطلب کہیں خرابی تھی تو بتایا نا، کہیں کوئی معاملہ تھا تو بتایا نا۔ مسند احمد بن کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 8865 ہے، 8865 حدیث مبارکہ کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، جو بابا جی سرکار نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے بھوک
اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اب روزہ تو وہ رکھ رہا ہے، بھوک اور پیاس کاٹ رہا ہے، تکلیف برداشت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے کریم فرما رہے ہیں. تو اس گھر میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میرے بیٹے کہ ہم جب تک اس معیار پر پورا نہیں اتریں گے اس وقت تک ہمیں وہ عبادت کا لطف اور روزے کا فرض کرنے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. اور اس کا نے فرمایا بیٹا اگر رمضان میں روزے رکھنے کا شوق ہے نا تو پہلے دل کو ہر غیر سے پاک کرو. جب دل ہر غیر سے پاک ہوگا پھر تم ایمان کی ڈیفینیشن پہ پورے اترو گے. اب روزہ رکھ، اب روزہ فرض ہے تیرے پہ. جب میرے ناظرین یہ بات واضح ہو گئی کہ ایمان والا وہ ہے کہ جس کا دل اور خیال غیر اللہ سے پاک ہوگا، تو پھر اگر میں نے بابا جی سرکار سے سوال کیا کہ حضور پھر روزہ کیا ہے؟ بابا جی سرکار نے فرمایا بیٹا آپ بتاؤ روزہ کیا ہے؟ کیا روزہ بھوک اور پیاس کا نام ہے؟ میں نے عرض کی حضور نہیں، ایسا تو نہیں ہے. پھر فرمایا کہ اس کا کوئی خاص عمل ہے؟ باقی دنوں میں جو معمول کے مطابق عمل کرتے ہو اس میں بھی تو وہی کرتے ہیں. عرض کی حضور جی ہاں، وہی 5 وقت کی نمازیں ہیں جو عام دنوں میں ادا کرتے ہیں، اور صرف یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے سے رکے ہوتے ہیں. بابا جی سرکار نے فرمایا پھر اس میں خاص کیا ہے؟ میں نے کہا عرض کی حضور آپ ہی جانتے ہیں، آپ ہی بندہ پروری فرمائیں، شفقت فرمائیں. بابا جی سرکار نے فرمایا بیٹا سنو پھر، رمضان کا مہینہ ہمیں ایک عملی پریکٹس کے لیے دیا گیا ہے. وہ کیا؟ رمضان کی بابا جی سرکار نے فرمایا جو خاص بات ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کے دل میں احساس پیدا کرنا، نرمی پیدا کرنا، درگزر کی کیفیت پیدا کرنا، صبر پیدا کرنا اور انسانیت پیدا کرنا. اب بابا جی سرکار نے فرمایا ان جملوں کو الگ الگ کھول لو، الگ الگ اس کی تشریح و توضیح کر لو، روزے کی ساری حقیقت تمہارے سامنے کھل جائے گی. یہ نئی بات تھی ہمارے لیے، کبھی پہلے اس پہ نہ کسی نے غور کیا، نہ سنی، نہ کہی. اور اس میں کتنے لوگ ہیں بیٹا کہ جن کے دلوں میں احساس پیدا ہو رہا ہے. اور اس میں بیٹا یہ بات یاد رکھنا، اس کا بندے کو بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، وہ تو تمہارے اندر احساس پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جن کے پاس وسائل ہیں وہ غور کریں ان پر کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہے، جو اپنا گزر اوقات بڑی مشکل سے کرتے ہیں، ان کے بارے میں تیرے اندر احساس پیدا ہو. یہاں پر ایک دوست اور بیٹھے ہوئے تھے قریب، انہوں نے سوال کیا بابا جی سرکار یہ احساس تو پیدا نہیں ہو رہا. اس پر بابا جی سرکار نے فرمایا بیٹا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہمارے رمضان میں دسترخوان لگتے ہیں نا، ہماری سحری بھی پرتکلف اور افطاری بھی بہت سارے انواع و اقسام کے کھانوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور سحری اور افطار کے درمیان زیادہ تر وقت ہم سو کے گزارتے ہیں یا دیگر غیر ضروری کاموں میں صرف کر دیتے ہیں. اور آج جس عہد میں ہم جی رہے ہیں اس معاشرے کا حصہ ہیں، ظاہری بات ہے دوستوں سے ملتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس معاشرے میں ہی رہتے ہیں، تو بہت زیادہ نوجوانوں کا بالخصوص اور باقی جتنے بھی افراد ہیں بالعموم ان کا ٹائم سحر سے افطار تک
اور پھر افطار سے لے کے پھر سحر تک زیادہ تر ٹائم سوشل میڈیا پہ صرف ہوتا ہے، اور جس سے حاصل ایک رتی برابر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اور ہمارے ہاں تو یہ فیشن بنا ہوا ہے، رمضان کی ساری رات جا کے گزارنی ہے، باہر کہیں ہوٹلوں پہ، چوراہوں میں، یا گپ شپ کر کے اور صبح سحری کر کے سو جانا ہے، پھر ظہر کے وقت اٹھنا ہے۔ تو جب یہ ایسے کرنا ہے تو میرے ناظرین و سامعین، احساس کیسے پیدا ہوگا؟ وہی سرکار نے فرمایا بیٹا غور کرنا، رمضان میں انسان کے پاس بہت زیادہ فراغت ہوتی ہے، اللہ اس کو فرصت دیتا ہے، اس فرصت کو ہم دیگر غیر ضروری کاموں میں صرف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، جس طرح تمام اشیاء میں وہی سرکار نے فرمایا دسترخوان میں برکت داخل ہو جاتی ہے، ہمارے معاملات میں برکت، اسی طرح اللہ رمضان میں اس کے وقت میں بھی برکت رکھ دیتا ہے تاکہ میرا بندہ غور و فکر کرے۔ لیکن ہم مصروف ترین دنیا میں ایک ماہ اپنی ذات کے حوالے سے جو غیر ضروری دنیا سجائی ہوئی ہے اس میں صرف کر دیتے ہیں۔ وہی سرکار نے فرمایا بیٹا فراغت کے لمحات اس لیے دے رہا ہے کہ ان لمحات میں اپنی ذات کے حوالے سے اور اس کی جملہ تخلیقات کے حوالے سے غور و فکر کر، تاکہ وہ تجھے اپنی اور اس تخلیقات کی معرفت عطا کرے۔ میرے ناظرین و سامعین، اس پہ غور کیجئے گا کہ ہم اس فراغت کے لمحات کو کیسے گزار رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم فراغت سے ملنے والی چیز کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔